السلام علیکم۔ آج میں اپنے دور حاضر کے سنگین مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، جو کہ اینٹی بایوٹکس کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو اور اسے ہلکا پھلکا بخار ہو، یعنی کہ 100 ڈگری فارنہائٹ سے نیچے کا، تو پیراسٹامول کھلائیں، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، کیونکہ ڈاکٹر ہی آپ کے بچے کے وزن کے حساب سے کریکٹ ڈوز کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اگر دوائی وزن کے حساب سے نہ دی جائے اور ضرورت سے کم ہو تو اثر نہیں دکھاتی، اور اگر زیادہ ہو تو سائیڈ ایفیکٹس شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بچے کے لیے جسم سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور فائدے کی بجائے دوائی زیادہ لینے کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری اہم بات، گھر میں خود سے یا میڈیکل اسٹور کے مشورے سے بچوں کو ہرگز اینٹی بایوٹکس نہ کھلائیں۔ اس کے انتہائی سنگین اثرات ہیں، کیونکہ بے دریغ اینٹی بایوٹکس کا استعمال بچوں میں جراثیم کو مزید طاقتور کرتا جا رہا ہے، جسے ہم ریزسٹنس کہہ سکتے ہیں۔ یہ جراثیم وقت گزرنے کے ساتھ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر ان پہ ہمارے فرسٹ لائن اینٹی بایوٹکس اثر ہی نہیں کرتی، اور پھر ہمیں سیکنڈ یا تھرڈ لائن اینٹی بایوٹکس دینی پڑتی ہیں، جنہیں ہم نے زیادہ خطرناک جراثیم کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ اور پھر بات کبھی کبھار یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ان بچوں کو آئی وی اینٹی بایوٹکس یا انجیکٹیبلز کے علاوہ آرام ہی نہیں آتا۔ اینٹی بایوٹکس اگر آپ ڈاکٹر کے مشورے سے بچے کو نہیں کھلائیں گے تو آپ کو خوراک کا ایگزیکٹ اماؤنٹ پتہ نہیں چل سکتا، تو اگر وزن سے کم خوراک دیں گے تو اثر نہیں کرے گی اور بچہ زیادہ بیمار حالت میں آ جاتا ہے، یا پھر اگر ہم دوائی زیادہ دے رہے ہیں تو دوائی زہریلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر اینٹی بایوٹکس کی نوبت آتی ہے تو براہ مہربانی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ آپ کو آپ کے بچے کے وزن کے حساب سے صحیح مقدار بتائیں گے۔ بچوں کو اکثر بیمار وائرسز کرتے ہیں، جن میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا، جو اپنا ٹائم پورا کر کے جاتے ہیں، اور جن میں ہمیں صرف پیراسٹامول کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر ہم آرام کا مشورہ دیتے ہیں اور خوراک پہ توجہ دینے کا کہتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو گھر میں خود سے بغیر تشخیص کے اینٹی بایوٹکس کھلا لیتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس کے بے دریغ استعمال سے اب ہمارے بچوں کو جراثیم جو بیمار کراتے ہیں وہ عام دوائیوں سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ اس کا پتہ ہمیں بلڈ سی ایس یا بلڈ کلچر سینسیٹیوٹی کی رپورٹ یا یورین کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی کی رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ جسم میں کون سے جراثیم ہیں اور ان کے خلاف کون سی دوائیاں اثر کریں گی۔ اگر ہم یوں ہی چلتے گئے تو خدا نخواستہ ایک ایسا وقت نہ آ جائے جہاں ہمارے لیے اینٹی بایوٹکس کے چوائسز محدود ہو جائیں، اور پھر ہر بچے کو ہمیں خدا نخواستہ انجیکشنز ہی نہ لگوانا پڑ جائے۔ اس لیے میرے سارے والدین سے گزارش ہے کہ یہ ظلم اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو آپ کے بچے کی بیماری کے تناظر میں اینٹی بایوٹکس کا مشورہ دیتے ہیں تو براہ مہربانی اس کا کورس مکمل کریں۔ اگر ڈاکٹر 5 دن کہیں یا 7 دن یا پھر 10 یا 14 دن، تو ان کے بتائے ہوئے دن تک اینٹی بایوٹکس کھلائیں، کیونکہ اگر آپ اینٹی بایوٹکس بیچ میں ہی روک دیں گے اور کورس مکمل نہیں کرتے تو جراثیم واپس آ سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ کو جو خوراک ڈاکٹر نے تجویز کی ہے اس کو ایگزیکٹ اسی مقدار میں نہیں کھلاتے، سرنج کے ذریعے یا پھر ڈراپر سے ان کے بتائے ہوئے نشان تک، تو بھی آپ کے بچے کو فرق نہیں پڑے گا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین بچوں کو پہلی خوراک سے اگر آرام نہیں آتا تو دوائی روک لیتے ہیں اور کسی دوسری ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، یا پھر اسی ڈاکٹر سے ضد کرتے ہیں کہ دوائی تبدیل کریں۔ تو ایسا بھی نہ کریں، کیونکہ اینٹی بایوٹکس کا اثر 24 سے 48 گھنٹوں تک آتا ہے، اور بیماری فٹافٹ غائب نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے جاتی ہے۔ اس لیے اینٹی بایوٹکس اتنی جلدی تبدیل نہ کریں، اس سے بھی جراثیم مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، اکثر لوگ کلینک پہ اپنے بچے لے جاتے ہیں اور پھر 1-2 ٹیکے لگوا لیتے ہیں۔ یہ بھی نہ کریں، کیونکہ ٹیکہ شارٹ کٹ اگر آپ کو لگتا ہے، لیکن اس سے دور رس نقصان ہو سکتا ہے آپ کے بچے کی صحت کو، اور اگر کورس شروع کر ہی لیا ہے
تو دوائی کو 5 دن سے پہلے بالکل بند نہ کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل اور اچھی صحت کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا بے دریغ استعمال بند کر دیں گے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔